ہاں تو دوستوں کیا حال ہے؟ ادھر خیبر پختونخوا کا حال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ جانے کے باوجود آپس میں بن نہیں رہی ہے، انبن ہو گئی ہے، اس لیے کہ الزام لگ رہا ہے کہ وہاں بھی بندر بانٹ ہوئی ہے، عہدوں سے نوازا گیا ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا الزام شیر افضل مروت کے بھائی کے حوالے سے ہے کہ وہ شخصیت ہیں کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے عمران خان کو، پی ٹی آئی کے سربراہ کو گالیاں دی ہیں اور اب ان کو بڑے عہدوں سے نوازا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی شکوہ ہے کہ انہیں شامل نہیں کیا گیا۔ بہت پہلے الیکشن سے بھی قبل مراد سعید نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میرے کسی خاندان کے فرد کو ٹکٹ نہ دیا جائے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو کبھی سامنے نہیں لائے ہیں، نہ کوئی اسٹیج پر آیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کبھی عمران خان کو بھی ان سے نہیں ملوایا ہے، اس لیے ان کے خاندان کو ان تمام معاملات سے الگ رکھا جائے اور کسی کو ٹکٹ بھی نہ دیا جائے۔ یہ انہوں نے اقربا پروری سے بچنے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا اور عام لوگوں کو یہ بتایا تھا انہوں نے وہ اقربا پروری سے دور رہتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یہی اقربا پروری ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں الیکشن جیتنے کے بعد اور وہاں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت بننے کے بعد۔ دوستوں جب اپنے اپنوں کو ریوڑیاں بانٹی جائیں اور بندر بانٹ کی جائے، آپس میں ہی بانٹ چوٹ کے کھا لیا جائے اور آپس میں ہی بڑے عہدوں کو تقسیم کر لیا جائے، تو پھر وہاں سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ عام آدمی کا ہوتا ہے جو ایک ووٹ دیتا ہے، تو پھر بہت ساری امیدیں بھی وابستہ کر لیتا ہے اور یہ اس کا حق ہے، کیونکہ جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو پھر اس وقت سے ہی آپ ایک ذمہ دار شخص خود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے ووٹ دو تو میں تمہارے مسائل کو حل کروں گا، میں عوام کے لیے یہ آسانیاں پیدا کرنے میں ان کی مدد کروں گا اور انہیں مراعات دوں گا۔ یہاں بات ہوئی ہے عوام کو مراعات دینے سے، ان طبقے کو نہیں کہ جو الیکشن میں آتے ہیں، جو لوٹ مار کرتے ہیں، جو عہدہ اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ انہیں ساری مراعات مل جائیں، وہ اور ان کا خاندان عوام کا حق لوٹتا رہے اور دونوں ہاتھوں سے سب کچھ بٹورتا رہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں علی امین گنڈاپور۔ اچھا دوستوں، خیبر پختونخوا میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے دسترخوان، صحت کارڈ اور اس طرح عوامی بھلائی کے، عوامی فائدے کے جو کام بند ہو گئے تھے، صحت کارڈ یہ ایک عام آدمی کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل تھے، بہت زیادہ بھلائی کے لیے تھے، ان کے بہت زیادہ فائدے کے لیے تھے۔ لوگوں نے اس سے موذی امراض کے باقاعدہ علاج و معالجے کا انتظام کیا اور اس سے شفا یاب ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ جو دسترخوان تھا، فری دسترخوان اور پناہ گاہیں، انہوں نے ایک عام آدمی کے لیے جو بس کماتا ہے اور کھاتا ہے، نہ گھر کر سکتا ہے اپنا اور نہ ہی اپنے کپڑے اور علاج و معالجے کا کوئی انتظام کر سکتا ہے، سارے دن کی مزدوری کے بعد اسے بھی تو آرام چاہیے ہوتا ہے، تو یہ پناہ گاہیں ان کے بہت کام آ رہی تھی۔ خیبر پختونخوا میں ان سب کا دوبارہ اجرا کر دیا گیا ہے اور وہاں کے جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا کا سابق وزرائے اعلیٰ کے مراعات واپس لینے کا فیصلہ۔ دوستوں ایک ایسا طریقہ کار بن گیا ہے کہ آپ الیکشن میں آئیں، الیکشن لڑیں، عوام سے ان کے ووٹ خیرات کی طرح مانگ کر، بھیک کی طرح مانگ کر کوئی عہدہ حاصل کر لیں، اس کے بعد لوٹنے پوٹنے لگے، اپنے خاندان کو بھر لیں، اپنے دوستوں کو نوازیں اور جن سے مطلب ہو ان سے فائدہ پہنچائیں، ان سے فائدہ لیں، اور بس یہی ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ رہ جاتی ہے عوام تو وہ منہ کھول کے دیکھتی رہ جاتی ہے، انتظار کرتی رہ جاتی ہے کہ ان کو بھی کچھ ملے، اور پھر دوسرے الیکشن کا ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ انہی پریشانیوں میں مبتلا اپنی زندگی گزارتی رہتی ہے اچھے دنوں کے آس میں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سابقین ہوتے ہیں، سابق وزرائے اعلیٰ، صدور وزرائے اعظم، ان سب کو سہولیات ملتی ہیں اور زندگی بھر یہ تو خود بھی لوٹتے پوٹتے ہیں، خود بھی فائدے حاصل کرتے ہیں، اپنی زمین جائیدادیں اور پیسے مال و زر بناتے ہیں
اور اپنے دوستوں سے، دوست نہ بھی ہو تو دشمن سے بھی یہ گلے مل جاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور جب یہ سابقین ہو جاتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں رہتا تو بھی ان کو بہت ساری مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ مراعات دوستوں ضرورت مندوں کے لیے ہونی چاہیے جن کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو علی امین گنڈا پور جب یہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں خیبر پختونخوا کے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سابقین ہیں، جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے لیے جو سہولیات ہیں وہ ساری مراعات اور سہولیات واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور انہوں نے سول سیکریٹریٹ میں اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہم یہ مراعات فراہم کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور تمام سہولیات جس میں گارڈز بھی ہیں، سرکاری گاڑیاں بھی ہیں، ان سے واپس لی جا رہی ہیں۔ اور باقاعدہ انہوں نے اس حوالے سے ایک اجلاس بلایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہلی ترجیح مہنگائی کا خاتمہ، مہنگائی میں کمی، عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کو سہولیات پہنچانا ہے، اور ہم ماضی کی کوئی بات کرنے کے بجائے ہم اپنی حکومت کو آگے بڑھائیں گے اور سیاسی اختلافات ختم کریں گے اور ورکنگ ریلیشن شپ چاہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ ان کا صوبہ مقروض ہے، اور جہاں انہوں نے مراعات یافتہ طبقے کی مراعات کو ختم کرنے کا اعلان کیا، وہاں انہوں نے عوام کے لیے بہت سی سبسڈی بھی دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہوگا ضرور دوستوں، جس طرح خیبر پختونخوا کے لوگ باہر نکلے تھے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے، اور انہوں نے ہی ان لوگوں کو منتخب کروایا ہے، تو وہ ان کا حساب بھی ضرور لے لیں گے۔ اب جو دور ہے یہ حساب لینے کا دور ہے، حساب مانگا جاتا ہے اور حساب دینا ہی ہوگا۔ اچھا، یہ سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا ریلیف کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 8.5 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی گئی ہے۔ رمضان پیکج کے تحت احساس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل 8.5 لاکھ گھرانوں میں سے ہر ایک کو 10,000 روپے نقد فراہم کیے جائیں گے۔ دیکھیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اتنا بہترین پروگرام تھا کہ آج تک وہ بے نظیر کے نام سے ہی چل رہا ہے، اور اسے اسی کے نام سے چلنا چاہیے کسی بھی کام کو جو کہ اس کا موجد ہے، جس نے اس کام کو بنایا ہے، جس نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ یہ پروگرام عوام کے فائدے کے لیے تھا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو، وہ اس پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں، لیکن دوستوں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا نام بدل کے اپنا نام شامل کر لیا۔ جس کا کام ہے وہ اسی کے نام سے چلنا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ اہمیت آپ کی ہوگی اگر آپ نے اس پروگرام کو چلائے رکھا جو کسی اور کا بنایا ہوا ہے اور عوام کی سہولت کے لیے ہے، عوام کے فائدے کے لیے ہے۔ تو ہر ایک کو 10,000 روپے نقد فراہم کیے جائیں گے۔ وہ 1,15,000 گھرانے جن کو کسی وجہ سے پروگرام میں درج نہیں کیا گیا ہے، انہیں بھی 10,000 روپے ملیں گے۔ یہ جو نئی حکومت آئی ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی، انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کے تحت قائم کردہ تمام لنگر خانوں کو رمضان تک دوبارہ فعال کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے کہ رمضان سے یہ کام شروع کر دو، اب اسے بند نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں روزگار کے مواقع کو فروغ دینا ان کی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے بھی خصوصی توجہ دی جائے گی اور انہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ یہ تمام اعلانات بہت بہترین ہیں۔ یہ وہ صوبہ ہے جہاں سے لوگ افرادی قوت بڑی تعداد میں پاکستان کے تمام شہروں میں جاتے ہیں، زیادہ تر کراچی کا رخ کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہاں انہیں روزگار مل جائے۔ یہ محنت کش لوگ اپنے صوبے میں واپس آ جائیں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے گھرانے کے ساتھ رہ کر وہ اپنے صوبے کو مزید ترقی یافتہ بنائیں گے۔ لیکن دوستوں، یہ تمام اعلانات اس وقت تک اعلانات رہیں گے جب تک کہ اس کو چلانے کے لیے جو افرادی قوت ہوگی وہ ایماندار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اسی طرح کے ایک دوسرے کے بھائیوں کو، ایک دوسرے کے دامادوں کو، ایک دوسرے کے سالے اور بہنوئیوں کو شامل کر دیا گیا
تو پھر وہ تو آپس میں ہی بندر بانٹ کریں گے، آپس میں ہی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، یا پھر اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اگر ان کو کسی کو امداد بھی دینی ہوگی تو اپنے خاندان کو ہی تلاش کریں گے۔ ووٹ آپ کو عوام نے دیا ہے، عام لوگوں نے دیا ہے، آپ کے جو مراد ہوں گے وہ عوام کے لیے ہونے چاہیے، خواص کے لیے نہیں۔ یہ اعلان علی امین گنڈا پور کا بہت بہترین ہے کہ جو سابقین ہیں وہ اتنے غریب بھی نہیں ہیں کہ ان کو گارڈ بھی دے دیا جائے، ان کو گاڑیاں بھی دے دی جائیں، اور وہ یہی جو پچھلی دفعہ لوٹ مار کی ہے اس کے ساتھ ان کو یہ مراد بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملے۔ اب یہ سارا حق اس عوام کا ہے جو پہلے ہی پیسی پڑی ہے، جو پہلے ہی آپ سے امید لگائے بیٹھی ہے۔ انہوں نے آپ کو ووٹ اسی لیے دیا ہے، ورنہ یہ وہ وقت ہے دوستوں کہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ واپس دو، اس لیے کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ جیتا ہے، اور آپ نے اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھانے کے بجائے اسے جیل میں بند کر دیا، اسے نیچے اتار دیا، اور 2 4 5 6 16 17 20 30 40 ووٹ والوں کو آپ نے بڑے بڑے عہدے دے دیے۔ یہ آپ الٹی گنگا بہانے لگے ہیں۔ تو جو کھیلے کودے ہیں وہ اچھے ہو گئے ہیں، وہ نواب بن کے کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے اپنے نیچے لگا دیا ہے، پیچھے کی طرف ہٹا دیا ہے۔ لیکن یہ اندھیر نگری ہمیشہ اندھیری نہیں رہے گی، یہاں روشنی پھوٹے گی۔ میں نے امید اچھی رکھی ہے، آپ بھی ہمیشہ اچھی امیدیں وابستہ رکھیے۔ ہر تاریکی کے بعد سویرا ہوتا ہے اور روشنی پھوٹتی ہے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔